بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کو دعا بہت پسند ہے۔ اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، یہ عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور خود فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور مانگنے پر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وظائف ہیں اور بھی، لیکن یہ وظیفہ اللہ سے مانگنا یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے، بلکہ فرمایا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ اللہ پاک اپنے سے مانگنے کی توفیق دے اور مانگنے کے آداب سکھا دے، اور اس طرح ہم اللہ سے مانگیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، دونوں بادشاہ تھے، لیکن ایک جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا، اچھا سلوک کرتا، احسان کرتا، اور اپنی رعایا کے ساتھ بھی بہت ہی نرم تھا، اچھا سلوک کرتا، رحم والا معاملہ کرتا۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا تھا وہ اپنے رشتہ داروں پہ ظلم بھی کرتا تھا، اپنی رعایا پر بھی ظلم کرتا تھا، یعنی نہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا، نہ اپنی رعایا کا خیال کرتا، ان کو ستاتا۔ تو وقت کے نبی پر وحی آئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ظالم ہے اس کی زندگی کے 30 سال باقی رہ گئے، اور جو نیک ہے اس کے 3 سال رہ گئے۔ تو وقت کے نبی نے آ کر اپنی امت کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ اس ظالم کے 30 سال زندگی کے باقی ہیں اور نیک بادشاہ کے 3 سال باقی ہیں۔ تو جب نیک بادشاہ کی رعایا کو پتہ چلا کہ 3 سال باقی اس کی زندگی کے رہ گئے، تو وہ بڑے غمگین ہوئے کہ اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں، نیک بادشاہ کی رعیت سے جو ہمیں محرومی حاصل ہو رہی ہے۔ اور دوسرے جب ظالم بادشاہ کی رعایا کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کے 30 سال باقی ہیں، تو وہ بھی بڑے غمگین ہوئے کہ اس ظالم کے تو بہت سارے ابھی سال باقی ہیں، یہ تو ستائے گا۔ اب وہ بھی پریشان ہیں، یہ بھی پریشان ہیں، وہ جدائی میں پریشان ہیں، اور یہ دوسرے اس لیے پریشان ہیں کہ اس کے 30 سال باقی ہیں۔ تو سب نے مل کر یہ اصلاح کی اور جنگل کی طرف سارے نکل گئے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے نیک سے ہمیں زیادہ فائدہ اللہ پاک پہنچائے اور اس ظالم سے ہماری جان چھڑائے۔ جنگل کی طرف نکل گئے، اپنے بچوں کو ماں سے جدا کر دیا، اللہ کے سامنے آوزاری کرنے لگے۔ 3 دن تک اللہ کے سامنے روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ 3 دنوں کے بعد
وقت کے نبی پر وہی نازل ہوئی، یعنی جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے آ کے وقت کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نیک بادشاہ ہے اس کے 30 سال زندگی کے باقی ہیں، اس سے اس کی رعایا زیادہ فائدہ اٹھائے گی، اور جو ظالم ہے اس کے 3 سال باقی رہ گئے۔ تو اس طرح وہ خوشی خوشی واپس ہوئے۔ حدیث میں آیا ہے کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی الا دعا، صرف دعا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ مانگتے عجیب انداز سے اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ اگر میں تیرے ہاں بدبخت لکھا ہوا ہوں تو یا اللہ وہاں سے اس لکھے ہوئے کو مٹا دے، وہاں نیک بخت مجھے لکھ دے۔ لکھے ہوئے کی حکومت تجھ پر نہیں ہے، تیری حکومت لکھے ہوئے پر ہے، تو چاہے تو اس وہاں سے مٹا کر وہاں نیک بخت لکھ دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ پاک سے مانگنا اللہ کو پسند ہے،